أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 45. ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا. اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے، اور بے شک وہ البتہ بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ کام آسان نہیں ہوتا، مشکلیں پیش آتی ہیں. جیسے جب ہمیں کسی نے دین کی دعوت دی ہوگی یا جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اکثر یہ کہنے سننے میں آتا ہے کہ کس طرح آج کے زمانے میں جب ہر چیز انٹرسٹ پہ اویلیبل ہے تو ہم کیسے اس سے بچ پائیں گے. آج جس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں، جو ماحول بن چکا ہے، تو کیسے ہم بالکل سنت طریقے سے شادیاں کر پائیں گے. یا جتنے بھی عمل ہیں، 5 وقت کی نماز ہو، 100% حلال کمائی ہو، اور بھی جتنے معاملات ہیں آج کے زمانے میں اکثر یہ سنا اور کہا جاتا ہے کیسے. بے شک نیکی کے راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو کام آسان نہیں ہے تمہارے لیے، اس کے لیے تم مجھ سے مدد مانگو. بات یہ ہے کہ ہم سب روزانہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں ہم روز یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مگر کیا ہم نے احساس کیا یہ پڑھتے وقت کبھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اس وقت تصور میں لائے کہ ہاں اللہ، ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ کام کرنا، یہ انجام دینا، اس فرائض کو پورا کرنا، رشتوں کو نبھا پانا، صبر کر پانا، درگزر کر پانا مشکل ہے. لیکن پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ہو نہیں سکتا کہ مدد نہ آئے. تو یہاں اللہ نے مومن کو 2 زبردست ہتھیار دے دیے ہیں جو اس کی مدد کریں گے اس مشکل راستے پر چلنے کے لیے. پہلا ہے صبر. ہر چیز کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے اندر فرسٹریشن آ جاتا ہے، یہ میرے ہی ساتھ کیوں، مجھے پر یہ آزمائش کیوں آئی، ہر وقت میں ہی کیوں کمپرومائز کروں. نہیں، آپ کو کرنا ہے اللہ کی خاطر. اور دوسری چیز، ہر چیز میں ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بس ہم نے آج دعا مانگی اور وہ کل قبول ہو جائے، آج ہم نے کسی کو درگزر کیا تو بس کل سے وہ ہمارا مائل ہو جائے، آج ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا تو بس کل سے ہمیں اس کا اجر مل جائے. نہیں، اللہ نے کہا صبر سے کام لو. اور دوسری سب سے ضروری چیز، کسی بھی مشکل وقت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی ہو تو سب سے ضروری چیز ہے کہ فوراً نماز کی طرف دوڑیں، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں. سب سے ضروری بات ہے نماز قائم کریں. ہم پڑھتے تو ہیں، قائم نہیں کرتے، کیونکہ نماز قائم کرنے کی 3 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں بلکہ میں کہوں گی. سب سے پہلی بات، نماز کو اول وقت پڑھنا، پھر نماز کو ترجیح دے کر پڑھنا. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے سب کاموں سے فری ہو جائیں پھر نماز پڑھیں گے. ہونا یہ چاہیے سب سے پہلے نماز پڑھ لیں پھر باقی کوئی کام کریں گے. اس کے بعد نماز کو سمجھ کر پڑھنا. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ایک ایک لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں نماز میں، صحیح میں ہمیں ان کے معنی پتہ ہیں؟ اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی جب ہم نماز میں ہیں تو ہمارے جسم کا ہر انگ سے لے کے، ہر باڈی پارٹ سے لے کے، ہمارا دل، ہماری روح، سب کچھ مکمل طور سے نماز میں مبتلا ہو. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا بھر کے خیال نماز کے ہی وقت آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ خشوع کہاں ہوتا ہے، خضوع کہاں ہوتا ہے نماز میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک مومن صبر کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے تو اس کی یہ جو 2 کیفیت اس کے اندر جو ہوتی ہیں، یہ جو 2 ہتھیار اس کے پاس ہیں، یہ جو 2 طاقتیں اس کے پاس ہیں، پھر تمام چیزوں پر یہ بھاری پڑ جاتی ہیں. پھر
دنیا کی کسی بھی پریشانی کو وہ آسانی سے فیس کر سکتا ہے اور کامیابی سے فیس کر سکتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم کو اپنی زندگی میں 2 چیزیں بہت زبردست طریقے سے تھام لینی ہیں، صبر اور نماز۔ اور جب ایک مومن کے اندر یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔